مدینہ پاک دا شہر آخری ایام نے نبی علیہ السلام دے سرکار دے بیماری دا غلبہ وے. یہ میں بات کر رہا ہوں حضور کے وصال پاک کے موقع بیماری کا غلبہ وے. اللہ صحابہ فرماندے نے مسجد نبی وچ اسی پریشان حال بیٹھے ہیں. کیا منظر ہوگا اللہ جب کائنات دے والی رحمت للعالمین نبی دی حالت. اللہ صحابہ فرماندے نے ایک لمحہ ایسا آیا رحمت للعالمین نبی غلامہ دا آسرا لے کے اپنے حجرے مبارک چو باہر آئے. خرامہ مسجد نبی جے اندر تشریف لے آئے. صحابہ دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی. اللہ دے رسول کچھ فاقہ ہو گیا ہے, طبیعت بہتر ہو گئی ہے. رحمت للعالمین نبی آ گئے نے. اللہ اکبر. سرکار مدینہ نے فرمایا غلاموں گواہ رویو میرے اللہ نے جو میرے تک پیغام پہنچایا وے میں توڑے تک پہنچا دیتا وے. ہاں کملی والے گواہ. جدوں صحابہ نے عرض کی تھی نبی کریم نے فرمایا میرے اللہ تو ہی گواہ روی. ہاں گواہ رہنا میں تیرا حق دا پیغام انہاں تک پہنچا دیتا وے. رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلاموں جو کسی نے میرے تے مہربانی کی دیئے مالی طور تے جانی طور تے میں سب دا حق ادا کر کے جا رہے ہاں. سب دا حق ادا کر کے جا رہے ہاں. کوئی اگر حقدار ہے تے بولے سب دا حق ادا کیتا ہے. لیکن فرمایا ہاں توڑے وچ ایک جنا ہووے ایک بندہ ہووے ایک شخص ہووے جدے احسانہ دا بدلہ میں نہیں دے سکیا قیامت والے دن میرا رب ہی چکائے گا. رسول اللہ نے فرمایا غلاموں ہر کسی کے احسان کا بدلہ میں دیے جا رہا ہوں. ہاں جی دیے جا رہا ہوں. اگر تسا مارا کھا دیاں تکلیفاں برداشت کی دیاں تے تکو نہ پھر میرا کلمہ پڑھن تو بعد اللہ نے تو نشانہ کہڑیاں دیتیاں نے. ہر تکلیف کا ازالہ بدلہ دے دیا گیا ہے. ہاں حضرت عمر اپنے دور حکومت وچ حج واسطے آئے. جدوں مکے تو تھوڑے جائے بیت اللہ تو دور جنا پہاڑاں وچ نکیاں ہونیاں اونٹ چراندے ہیں. اونٹ جدوں تھو گزر ہویا قافلہ نالے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. جاہو جلال ہے. دنیا ڈرتی ہے کانپتی ہے. سپر پاوریں کیسر و کسرا کانپتی ہیں. لیکن جدو پہاڑاں دے درمیان آئے اپنے آپنو مخاطب کر کے کہنے لگے اوے عمر خیال کرنا ایک زمانہ سی انہاں پہاڑیاں دے درمیان تیرے کلو ڈاچی دا بچہ گم گیا. نکا بچہ ٹوڈا ڈاچی نا ٹوڈا گم گیا. تو ڈھونڈ داریا گھر گیا تیرے پیو نے تیرے منہ تے تھپڑ ماریا. اوے عمر تینوں خیال نہیں ڈاچی دا بچہ گما دیتا بھی. عمر ایک زمانہ سی ایک ڈاچی دا بچہ بھی تیرے کلو نہ سنبھالیا جا سکیا. پھر تو نبی کی غلامی میں آ گیا. آج یہ دور بھی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. عمر ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ تیرا باپ تجھے خفا ہوا غصہ کیا اس نے ایک ڈاچی کے بچے پر. آج یہ بھی زمانہ ہے کہ کیسر و کسرا تیرے نام سے کانپتے ہیں. عمر یہ مقام تجھے کہاں سے ملا؟ رسول اللہ کی غلامی سے ملا ہے. یہ بات ہوتی ہے. رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلاموں سب کا حق ادا کر دیا. اگر توڑے وچوں کوئی حقدار ہے بولے اٹھو بولو. یہ نہ ہو کہ آئے یہ گل تساں میں دسنا چاہنا کہ قیامت بڑی ڈاڑی نے. اگر کسی نے کوئی لین دین معاملات ہے تھے کلیر کار گل چنگئی آسان
اس دن بڑا مشکل ہے، ہاں بڑا مشکل ہے۔ رسول اللہ فرمائے یہ لوگ بھی ہوسن جنہاں پہاڑاں جتنی نیکیاں ہوسن، لیکن کسی سے ایک زیادتی کی ہوگی تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، مالک اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ساری نیکیاں اسے دے دی جائیں گی، اسے کہے گا معاف کر دے، وہ کہے گا نہیں، وہ بہتر یہ ہے کہ یہاں معافی مانگ لو، یہ جہان اچھا ہے، بہتر ہے۔ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا کسے نے بدلہ لینا میں، اگر کسے دا کوئی میرے اتے حق ہے ہن بولو، مسجد نبی شریف ہے، ہائے ہائے ہائے، او مسجد جدی اندر جا کے تو تے میں ایک نماز پڑھیے، اللہ کہندے میں 50,000 نمازاں دا ثواب دینا ہے۔ حضور کی مسجد ہے، حضور کی رحمت للعالمین نبی رسول اللہ نے جدو فرمایا، پھر سنے ہونا ہر کوئی صحابی کہندہ ہے یا رسول اللہ کملی والے آ تیرے ساڑھے تے احسان نے، آقا ساڑھا کوئی احسان نہیں، اگر کوئی ہے بھی ہے تو ہم نے معاف کیا ہے، آپ نے حق ادا کر دیا، لیکن صحابہ دے مجمع وچوں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، نام ادا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے، عرض کر دینے کملی والے آ میرا دل تے نہیں سی لیکن تساں بار بار کیا وے، آقا میں نو مجبوراً کھڑا ہونا پہ گیا وے، میرے نبی نے کیا بولنا، انہیں کیا کملی والے یاد نے فلاں موقع تے جنگ دا محاذ آیا، آپ مجاہدین کی صفیں سیدھی کروا رہے تھے، میں تھوڑا سا آگے تھا، کملی والے تساں میری پشتے میری کنڈ تے کوڑا مارے آسی، آئے ہائے ہائے غور کرے، کملی والے تساں کوڑا مارے آسی کہ اسی عکاشہ سیدھا کھڑا ہو جا، سیدھا کھڑا ہو جا، میرے نبی نے فرمایا ہاں عکاشہ یاد ہے، آئے ہائے ہائے ورحمت اللہ، فرمایا عکاشہ یاد ہے، عرض کی تھی کملی والے تساں کے دنیا تے بدلہ لے لو، اگے مشکلیں دینا، ہاں یا رسول اللہ، پھر میں تاں بولے آواں، نبی کریم نے فرمایا عکاشہ تو کی چاہنا میں، یا رسول اللہ میں کی چاہنا میں، تو صاحب ہی کے بدلہ لے لو، جس نے بدلہ لینا لے لے، یہاں لے لے بدلہ، ہاں جی یہ صرف حضور کی بات نہیں، بات دور نکل جائے گی، حضرت عمر کے اور صحابہ کے واقعات بھرے پڑے، ہاں جی جب بوجھ اٹھاتے نا بوجھ تو غلام آخنائے یا امیر المومنین ماں چاہ دے، فرمایا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھائے گا، اس کہے نہیں جی اٹھے تھے اپنی اپنی پئی سی، فرمایا اگر اس دن نہیں اٹھاتا تو یہاں بھی عمر کو خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ اللہ آپ کو پتا ہے جب فلسطین فتح ہوا بیت المقدس، جی جناب عمر کے دور میں، ہاں جی تو پھر آپ مدینے سے نکلے اور اے تکو بھائی جاؤ جلال نال، مجھے افسوس ہوتا ہے وہ کل کسی نے وہ ویڈیو تو میرے خیال میں 2 مہینے پہلے کیا ہے جب ناموس رسالت کی بات چلی، یہ کل پرسوں کسی نے وائرل کیا ہے، تو پھر وہ بڑا چرچا آج کل گھما ہوا قاضی صاحب کے بارے میں، قاضی فیضی صاحب نہیں ہے چیف جج، وہ کسی میکڈونلڈ تے گیا نا برگر دی ڈیمانڈ نال دی بھی ہو، تو وہ اس نے پوچھا بھی تسی کون ہو، پھر اس بندے پوچھا کون ہے بھائی، اسا کہ میں قاضی فیضی صاحب، اسا کہ لعنت ہوئے تیرے تے، وہ کو میکڈونلڈ جڑے دینے والے سی نا، اسا کہ لعنت ہوئے تیرے تے، لعنتیا، تو یہ ویڈیو بڑی پھر وائرل ہو گئی، لوگوں نے اس کو کام کو اٹھا، اسا کیا تکو کہ بندنی عزت ہے، لیکن یہ ہے پرانی جو میری معلومات ہے نا، یہ 2 مہینے پہلے کیا، اب وائرل ہوئی ہے، کس نے کروائی ہے خدا بہتر جانتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، سازشیں ہوتی ہیں، تو اس آکھیا لعنتیا، چلو باقی تے تو جو کچھ کیتا یہ حضور کی ناموس پر بھی تو بات نہ کر سکا، اور کیا تو نے اس نے اس حساب میں کہا ہے، اچھا خیر وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ غالباً کل یا پرسوں کی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں یہاں سے نکلا تو کچہری میں وہ کافی ٹریفک بلاک تھی، روڈ لگا ہوا تھا،
تو وہ فوجی کھلوتے ہوئے میں اب بات کر رہا ہوں کہ لوگ اب زبان کس کی روکیں گے آپ؟ جب غلط کام ہوگا تو لوگ بیچارے کبھی اوپر نہیں بولیں نیچے تو بولیں گے، تو وہ بیچارے لوگ پریشان تھے، ایک طرف سے انہوں نے جناب وہ لمبی لائن روکا ہوا تھا، تو وہ نال والا موٹر سائیکل والا کھڑتا رہا، ہم تو گاڑی میں تھے، وہ نالے والا پوچھنا جی بھئی تک وہ بڑا لمبا لائن ہے تو بڑے ذلیل پہ ہونے ہیں کہ پہ ہونا، وہ